ابھی آپ کو بتائیں کہ وزارت داخلہ نے ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ اس وقت اسلام آباد میں فوج کو ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے ریڈ زون میں۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے۔ ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے اب فوج کو ریڈ زون میں طلب کر لیا گیا ہے عوام کو منتشر کرنے کے لیے اور حالات کو قابو کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آرٹیکل 245 کے تحت وزارت داخلہ نے فوج کو ریڈ زون میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو اب ریڈ زون میں طلب کیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اس وقت اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، نوٹیفیکیشن آپ 92 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کا ڈی چوک پر دھرنا، اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جس میں ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے راجہ کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ کاشف، آگاہ کیجئے گا، وزارت داخلہ کی جانب سے آرٹیکل 245 کے تحت ریڈ زون میں فوج کو طلب کر لیا کیا ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک آرڈر جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن، جس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے فوج کو طلب کیا گیا ہے اور ریڈ زون کی جو تمام حساس عمارتیں ہیں ان کی سیکیورٹی اس وقت کے بعد جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دی گئی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے تحت جو ہے یہ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جاری کیا گیا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے حساس عمارتوں کی سیکیورٹی جو ہے فوج اپنے حوالے کر لے اور اس کی سیکیورٹی کو دیکھا جو ہے فوج ہی دیکھے گی۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ کیا کارکنان ریڈ زون کی طرف بھی بڑھے ہیں یا ریڈ زون سے باہر ہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان؟ جی دیکھیں، ریڈ زون کے جو اطراف میں کنٹینر لگا کے بند کیا گیا تھا ریڈ زون کو، اس کو جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے کچھ کنٹینر کو ہٹایا گیا تھا، جس کے بعد پولیس کی جانب سے جو ہے شدید شیلنگ کی گئی اور ہر 15 منٹ کے بعد جو شیلنگ کی جاتی رہی ہے، جس کے بعد کارکن جو ہے تھوڑے ڈسپرس ہوتے تھے، جس کے بعد پھر کارکن اکٹھے ہوتے تھے اور دوبارہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی تھی۔ شیلنگ اس قدر شدید ہے کہ پولیس خود بھی اس سے پولیس ملازمین جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، تاہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن ابھی ڈسپرس نہیں ہو رہے کیونکہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے وہ اس وقت سری نگر ہائی وے پہ جو ہے موجود ہیں اور کچھ دیر میں وہ ڈی چوک پہنچ جائیں گے، اس لیے بار بار یہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں جو ہے چیئرمین پہنچ جائیں گے اور وہ جلسے کا آغاز کریں گے۔ اس کے کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ادھر سے بالکل مت جائیں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ منتشر ہوتے ہیں، بعض پھر وہ ڈی چوک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کچھ کنٹینر کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، لیکن کارکنوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم ایکسپریس چوک یا پھر اسلام آباد چوک کی طرف نہیں جائیں گے، سری نگر ہائی وے کی طرف نہیں جائیں گے اور ہم ڈی چوک پہ ہی بیٹھیں گے کیونکہ ہمیں چیئرمین نے کال ہی ڈی چوک کی دی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا، راجہ کاشف آپ سے بھی مزید تفصیلات جانیں گے۔ سہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، یہ بتائیے گا ڈی چوک ریڈ زون کے اندر آتا ہے؟ جی بالکل، ڈی چوک ریڈ زون میں ہے۔ اسی وجہ سے ہی ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہاں پر جلسے یا دھرنے کرنے سے منع کیا تھا چونکہ یہ ریڈ زون میں واقع ہے، اور اسی صورتحال کے پیش نظر اب وفاقی حکومت کو، وزارت داخلہ کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا ہے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت، چونکہ حالات انہیں قابو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ شدید شیلنگ کے باوجود کارکنوں کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق جس میں بالکل وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے اور کون سی ایسی عمارتیں موجود ہیں جو کہ ریڈ زون میں واقع ہیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس نوٹیفیکیشن میں حوالہ دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر آفس، پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر، پاکستان سیکریٹریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو، یہ وہ سارے علاقے ہیں جو کہ ریڈ زون میں واقع ہیں اور ان آئینی اداروں کی، ان حساس عمارتوں کی، ان حساس اداروں کی وجہ سے ہی پاک فوج کو یہاں پر ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ فوری طور پر اس نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو طلب کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنی تعداد میں پاک فوج کے جوان دستے یہاں پر تعینات کیے جائیں گے۔ یہ صورتحال کے مطابق اسلام آباد کی انتظامیہ پاکستان آرمی کی متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کے بعد طے کرے گی۔ عمومی طور کے اوپر جب بھی ایسی صورتحال ماضی میں پیدا ہوئی ہے تو جب وفاقی حکومت ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے تو 111 بریگیڈ کے دستے
یہاں سیکیورٹی پر معمور کیے جاتے ہیں، تعینات کیے جاتے ہیں، وہ پہلے سے ہی الرٹ ہوتے ہیں، ان عمارتوں کے ساتھ ان کی پہلے سے ہی پوزیشن موجود ہوتی ہے، صرف ان کو وفاقی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کا آرڈر کا انتظار ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ آرڈر جاری ہوتا ہے اس کو SRO اس کو نمبر تفویض کیا جاتا ہے، اس کے بعد آئین کے اس آرٹیکل کے تحت فوج حرکت میں آتے ہوئے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیتی ہے۔ یہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، لیکن اب بھی جو بھی آئندہ چند گھنٹوں میں ممکنہ طور کے اوپر سیکیورٹی کی صورتحال ہوگی، فرنٹ پر سول جو ہماری آرم فورسز ہیں، پولیس، وہ اس ساری سچویشن کو فیس کرے گی۔ بیک اپ پہ رینجرز کے تعینات کیا جاتا ہے سیکنڈ لیئر میں، اور اس کے بعد ان تمام عمارتوں کی جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، یہاں پر پاک فوج کے دستے تعینات ہوں گے، وہ سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا جب 2014 میں یہاں پر ڈی چوک کے اندر ایک بڑا دھرنا ہوا تھا، اس وقت کی سچویشن اس سے زیادہ جب خراب ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسی ٹائپ کا ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کے دستے یہاں پر تعینات کیے گئے تھے، اور پھر ان پاک فوج کے دستوں نے صورتحال کو سنبھالا تھا اور ان تمام عمارتوں کی، ان تمام ایریاز کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا تھا۔ تو لہٰذا اب میرے خیال میں وفاقی حکومت، جو کہ آج صبح سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی جانب منتظر تھی، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اندر جب اپنا فیصلہ دے گی تو صورتحال کو ایمیکیبلی دونوں اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی جو ٹیم تھی، وہ آپس میں چیزوں کو طے کرنے کے بعد معاملات کو شاید بہتر انداز میں آگے لے جا پائیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جگہ جو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن میں، جو سپریم کورٹ کے آرڈر میں جس کی نشاندہی کی گئی تھی، یعنی کہ G9 اور H9 کی جگہ پہ، اس کے درمیان کسی جگہ کے اوپر یہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، جلسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک حکومتی اور اپوزیشن کی ٹیم کا مذاکرات ہونے تھے، وہ رات 10 بجے بدقسمتی سے نہ ہو سکے، جس کے بعد الٹیمیٹلی کال تو پہلے ہی عمران خان دے چکے تھے کہ وہ ہر ڈی چوک پہنچیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگرچہ کہ ان کی اس بات کی ایک اپروول یا ان کی ایک وہاں سے اس کے سپورٹ فیصلے کے ذریعے سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن اس بات کے اوپر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی، کارکنوں کو انہوں نے واضح کال دی تھی، اور کارکن اس وقت کے بعد تقریباً شام 5 بجے کے بعد سے مسلسل وہ ڈی چوک میں پڑاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شدید شیلنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ اچھا سہیل اقبال بھٹی، یہ بتائیے گا اس تمام صورتحال میں اب سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات تھوڑے سے مختلف ہوئے ہیں۔ عمران خان بضد ہیں کہ وہ ڈی چوک پر ہی جلسہ کریں گے اور پھر دھرنے کی کال دیں گے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیے، عمران خان تو اپنی کال انہوں نے واپس نہیں لی، وہ آہستہ آہستہ اسی ڈی چوک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب ہو یہ سکتا ہے کہ یقینی طور کے اوپر اس وقت حکومتی شخصیات، جو کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے اور ابھی بھی، جو کسی اہم عہدے پر بھلے فائز نہیں ہیں، لیکن ایسی صورتحال کے اندر وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یقینی طور کے اوپر اس وقت کوشش جاری ہوگی کہ اب جبکہ صورتحال اس قدر نازک ہو چکی ہے کہ وفاقی حکومت کو ریڈ زون میں واقع عمارتوں، اداروں کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑا ہے، تو اس صورتحال کے پیش نظر یقینی طور کے اوپر گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوگا کہ کس جگہ تک، اگر H9 نہیں، G9 کا علاقہ نہیں، تو اس سے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، یا جینا ایونیو کے اوپر چائنا چوک ہے، یا اس تک ان کو ایٹ لیسٹ آنے کی اجازت دی جائے کہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ کوئی بڑا تصادم نہ ہو اور پرامن طریقے کے ساتھ یہاں پر جلسہ ہو سکے، احتجاج ہو سکے، ڈسکشن جاری ہوگی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے مابین کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، جو کہ H9 یا G9 کا علاقہ نہ ہو، کسی اور پوائنٹ کے اوپر اتفاقی رات کی اس پہر قائم ہو سکتا ہے یا نہیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ تو صورت دیگر آج جن کے اوقات میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کی دوبارہ سماعت بھی ہونا باقی ہے، جو کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے یہ واضح طور کے اوپر حکم جاری کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ احتجاجی جلسہ H9 کے پاس جو گراؤنڈ ہے وہاں پر منعقد کیا جا سکتا ہے، جو کہ اب وہاں پر ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ الٹیمیٹلی یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پروسیڈنگ بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے عمران خان کس جگہ کے اوپر الٹیمیٹلی رک کر اپنا جو ان کا آزادی مارچ کا کنٹینر ہے وہ وہاں پر رکتا ہے اور وہاں سے وہ کارکنوں سے خطاب کرتے ہیں، اگلے کچھ لمحوں بعد، کچھ دیر بعد یہ بات واضح ہوگی۔ لیکن وزارت داخلہ اور اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس، ہمیں ان کی پوزیشنوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ رجسٹ کریں گے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی فورس کا استعمال کیا جائے اور ڈی چوک تک کارکنوں کو اور آزادی مارچ کنٹینر کو اور عمران خان کو نہ پہنچنے دیا جائے۔
अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा अब क्या लग रहा है, इमरान खान डी चौक नहीं पहुंच पाएंगे? अब देखिए बड़ी मुश्किल ये सिचुएशन है और बड़ा मुश्किल ही सवाल है। इमरान खान डिटरमिन्ड है कि मैं पहुंचूंगा और जितनी बड़ी तादाद में कारकुनों के साथ वहां पर वो आ रहे हैं, अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि क्या सिर्फ इस पुलिस की शेलिंग के जरिए से रोका जा सकता है तो वो नामुमकिन है। अगर इमरान खान डी चौक नहीं आते तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ शख्सियात का किरदार हो सकता है, कोई दरमियान में ऐसी जमाना दे सकता है कि आगे क्या क्या फ्यूचर का उनका लाहेअमल होगा, किस हद तक उन्हें स्पेस दी जाएगी अगले कुछ दिनों में, जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, जो वो इलेक्शन की तारीख हासिल करना चाहते हैं, उनमें किस हद तक उन्हें कामयाबी मिलती है, ये पसे पर्दा चलने वाली डिस्कशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ज़ाहरी तौर के पर इतने सिक्योरिटी के इंतजाम है, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी तादाद में कारकुन आ रहे हैं और जितने डिटर्मिनेशन के साथ इमरान खान आ रहे हैं वो डी चौक से पीछे रुकने पर कहीं इत्तफा करेंगे। उनकी भरपूर कोशिश होगी कि शेलिंग का भले सामना करना है, पुलिस का सामना करना है, लेकिन वो डी चौक तक पहुंचे। अगर डी चौक तक वो नहीं भी पहुंचे तो डी चौक से तकरीबन आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो दूसरा एक इलाका एक पॉइंट है, वहां पर बैठकर जिना एवेन्यू के ऊपर बिल्कुल आप रेड जोन के करीब होंगे, वहां पर बैठकर कारकुनों से खिताब किया जाए। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रैटेजी होगी, हतमी फैसला होगा, ये अब इमरान खान को ही करना होगा। और लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि वो शायद अभी तक जो उनकी स्टेटमेंट थी वो लग नहीं रहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था उसके मुताबिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इकबाल भट्टी, और राजा काशिफ बहुत शुक्रिया आपका भी तफसीलात से आगाह करने के लिए।